بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مزید فرمایا، میں تمہارے ان شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ ایک موقع پر آپ نے اسے 4 نصیحتیں فرمائی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو ذاتی طور پر اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تعالی ہے، جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، بلکہ یہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایسی ناکارہ اور لاچار مخلوق کی عبادت کرنا، اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کی امید رکھنا انتہائی حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں بلکہ چچا آزر مراد ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آئے گی، جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ نمبر 2، میرے رب عز و جل نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو تیرے پاس نہیں، تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا جس سے تو رضا الہی اور حقیقی کامیابی کی منزل مقصود تک پہنچ سکے گا۔ قرآن کریم میں ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کا ذکر ہوا اس سے مراد معرفت الہی، وحی، امور آخرت اور اخروی ثواب و عذاب وغیرہ کا علم ہے۔ نمبر 3، اے میرے باپ، تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک وہ رحمان عز و جل کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت بندے کو بھی نافرمان بنا دیتی اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ نمبر 4، مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمان عز و جل کی نافرمانی اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمان عز و جل کی طرف سے عذاب پہنچے گا، اور تو لعنت و عذاب جہنم میں شیطان کا رفیق یعنی دوست بن جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ نصیحت کے جواب میں چچا کی ہٹ دھرمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان نصیحتوں سے نفع اٹھا کر راہ راست پر آنے کی بجائے آزر نے جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم
لم تنتہی لارجمنک وہرجرنی ملیا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز نصیحت اور آزر کے طرز عمل میں مبلغین کے لیے یہ درس ہے کہ اگر نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے دوران انہیں کسی کافر یا مسلمان کی طرف سے کسی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فرض کی بجا آوری کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمان و سرکش کفار کی طرف سے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے، اس سے انشاءاللہ دل کو تسلی اور تقویت ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کا جواب سن کر فرمایا، تجھے دور ہی سے سلام ہے، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب عز و جل سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ قرآن پاک میں ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، فرمایا بس تجھے سلام ہے، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ علیہ السلام نے چچا آزر سے دعائے مغفرت کا وعدہ اس لیے کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ابھی بھی اس کے ایمان لانے کی توقع تھی۔ اس سے متعلق مزید تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ قوم کے جوابات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جدا ہو جانے کا ارادہ کیا اور عاجزی و انکساری کرتے ہوئے فرمایا، قریب ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بد نصیب ہوئے، خدا کے پرستار اس سے محفوظ ہیں کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے اور اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بد نصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پھر بتوں کی پوجا میں مصروف اپنے چچا اور قوم سے پوچھا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، تعبدو اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون، فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ لوگوں نے وہی باطل جواب دیا جو اکثر اہل باطل دیتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن کی تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، کیا تم نے ان کے بارے میں کبھی غور کیا؟ اگر تم حقیقی طور پر غور کر لو تو جان جاؤ گے کہ بتوں کی عبادت کرنا آج کی نہیں بلکہ پرانی گمراہی اور باطل کام ہے، اور کوئی باطل کام پرانا ہو یا نیا، یوں ہی اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس سے اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ باطل کام باطل ہی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو غمی خوشی کے موقع پر شریعت کے خلاف رسمیں بجا لانے اور دیگر افعال کرنے پر کوئی شرعی دلیل پیش کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے عرصہ دراز سے یہ رسم و
کام کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ بعض بد نصیب تو یہ کفریہ جملہ تک بول دیتے ہیں، ہمیں شریعت نہیں چاہیے بلکہ ہمیں رواج چاہیے۔ افسوس کہ ناجائز رسومات، شادیوں میں حرام و ناجائز انداز کے گانے باجے اور فوتگی کے وقت کی گناہوں بھری جاہلانہ رسومات چھوڑنا لوگوں کو قبول نہیں، قرآن و حدیث اور خدا اور رسول کے احکام چھوڑ دینا قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور احکام شریعت کے مطابق عمل کرنے اور خلاف شریعت کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کو غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد بتوں کو اپنا دشمن قرار دے کر اللہ عز و جل کی عظمت و شان کو بڑے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہان کے پالنے والے کے، جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا، اگرچہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف جبکہ خوبی و بہتری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صفات ہو۔ دوسری یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، ان کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار ہے، اور اس میں امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد مختلف دعائیں مانگی۔ اس میں دعا کے ایک ادب کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ یہاں حکم سے مراد علم یا حکمت ہے، اور قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ دوسری دعا یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ چنانچہ تمام ادیان والے ان سے محبت رکھتے اور ان کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ تیسری دعا یہ فرمائی وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار، ملاقات، قرب، رضا الہی اور انعامات الہیہ کے لیے تھی، کیونکہ جنت ان تمام چیزوں کے حصول کا مقام ہے۔ جنت کی دعا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دعا اپنے چاچا آزر کے لیے مانگی، اس سے توبہ و ایمان کی توفیق دے کر بخش دیا جائے۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ جدا ہوتے وقت آپ علیہ السلام نے آزر سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر پوری طرح ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور کسی صورت ایمان نہیں لائے گا، تو آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ برات میں ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَوَّأَ مِنْهُ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے پانچویں دعا یہ فرمائی جو قرآن پاک میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں
آئیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے، تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے چچا آزر اور قوم سے فرمایا، بتوں کے یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟ قرآن پاک میں ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو؟ قوم کے لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی معقول دلیل پیش کرنے کی بجائے کہنے لگے، ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بیان کرنے میں کوئی رعایت نہیں فرمائی، اور یہی حکم خداوندی ہے کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق باطل بہرحال بیان کرنی چاہیے۔ ہاں، کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، تو یہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے تھے، لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام سچے تھے۔ یہی بات آگے بیان کردہ آیت میں فرمائی گئی ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والوں تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔